1,00,000 بچے ذبح ہونے کے بعد آخر معمر سر پکڑے ہوئے دوڑے ہوئے آئے، بادشاہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بچہ آج رات دنیا میں آ گیا ہے، وہ دنیا میں آ گیا ہے جس کے لیے تو نے 1,00,000 بچے ذبح کرا دیے، لیکن اس بچے کو تو بچا دنیا کے اندر ذبح کرا نہ سکا۔ کیوں؟ کہ حفاظت خالق کائنات جو کر رہا تھا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر اور جس کی حفاظت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا بجھے اور جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں چلی گئی۔ جب وہ بچے کی ولادت کے آثار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ اور اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ ماں کی نظر جیسے ہی بچے کے اوپر جاتی ہے، وہ چاہے گورا ہے وہ کالا ہے کچھ بھی ہے، ماں کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف یا اذیت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے کہ ماں ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ بچے کے لیے وہ تن من سب کچھ داؤ کے اوپر لگا دیتی ہے۔ اور ماں کا پیار اور سمندروں ڈونگا تیرت کسے نہ پایا، اور ماں دے پیراں وچ تھلے جنت تے پاک نبی فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ ماں کی نظر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پڑی اور طرح طرح کے خیال آنے لگے، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر فرما، اور بڑی امیدوں کے بعد یہ لال جیسا تو نے بیٹا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرودیوں کا پتہ چل جائے، سپاہی فوجی آن پہنچے اور میرے سامنے، خدا نہ کرے کہ بچے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے، اور حاکم وقت کو اطلاع ہو میری آنکھوں کے سامنے میرا نور نظر ذبح کر دیا جائے۔ پر گئے سیدنا خلیل اللہ کی والدہ محترمہ نے بڑے صبر کے ساتھ بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا، گود سے اتار کے غار میں رکھا، گھر کی طرف واپس آ گئی۔ چند روز کے بعد دوبارہ اس غار میں پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام لیٹے ہوئے، اور بعد نے کہا ہے کہ یہ 2 انگلیاں، بعد نے کہا 3 انگلیاں حضرت نے منہ میں ڈالی ہوئی ہے، ایک سے دودھ آ رہا ہے اور ایک سے شہد آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پرورش کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ہماری پرورش ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے ویسے ہی ڈبے کا دودھ پیا ہے تو ویسے ہی ڈرپوک، کیا معاملات آج مائیں اپنا دودھ تو پلاتی نہیں ہے، لیکن نبیوں کے لیے رب کیسے انتظامات کرتا ہے، بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، لیکن تم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، ان کی پرورش رب کائنات خود اپنے خاص کرم سے فرماتا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بڑی خوش ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، شکرانہ ادا کیا، مولا تیری سپاس گزار ہوں، تیری شکر گزار ہوں، تو نے میرے بچے کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ اب آپ پروان چڑھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کی پرورش کے اندر تقریباً باتیں ملتی جلتی ہیں، وقت نہیں ابھی۔ فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا، حضور جب پیدا ہوئے تو جبریل آتے، میکائیل آتے، 3-5 سال تک ایک فرشتہ رہا، 7 سال تک ایک فرشتہ ڈیوٹی دیتا رہا، 10 سال تک دوسرا آتا رہا، 19 سال تک ایک اور فرشتہ ڈیوٹی دیتا رہا کہ یہ فرشتے نبی کی حفاظت کرتے ہیں، اترتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ یہاں تک کہ اب پرورش کے اندر ایک اور بات بھی ہے، جو بچہ 1 سال میں بڑھتا
حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں اتنا پڑھ جاتے، اور جو بچہ 1 مہینے میں پڑھتا آپ 1 ہفتے میں، جو 1 ہفتے میں پڑھتا آپ 1 دن میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہیم علیہ السلام پروان چڑھنے لگے، اور یہاں تک کہ بولنے کے قابل ہوئے، کلام کرنے لگے۔ اور بعد میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب دنیا میں آئے اور پروان چڑھا تو سب سے پہلے ماں سے سوال کیا، اماں یہ بتا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے۔ اب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو انہیں ہمیں خود سکھانا پڑتا ہے، سکھانا بھی چاہیے، اسے صرف لفظ اللہ سکھاؤ، لفظ اللہ۔ جب لفظ اللہ اسے صحیح آ جائے تو پھر اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ، جب یہ آ جائے پھر اسے سکھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے اپنا نام بتاؤ، تیرا نام یہ ہے، تیرے ابا کا نام یہ ہے، تیرے دادا کا نام یہ ہے، نانا کا نام یہ ہے، خاندان کا تعارف، اور یہ ساری تہذیب اسلام نے بتائی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بولے تو پہلا سوال ہی ماں سے یہ کیا، ماں یہ بتا میرا رب کون ہے۔ ماں نے کہا تیرے رب ہم ہیں، ماں باپ رب ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے رب ہیں۔ سوال کرتے رہے، پھر یہ سوال کیا کہ میں حسین ہوں یا آپ حسین ہیں؟ کہا بیٹا تم حسین ہو۔ کہا پھر آپ حسین کیوں نہیں ہیں مجھ سے زیادہ، اور آپ سے زیادہ حسین کون ہے؟ کہا تیرے ابا ہے۔ اس طرح کے سوال، پھر آہستہ آہستہ مسئلہ ربوبیت کے اوپر باتیں ہونے لگی۔ کہا حضرت طارق کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، بات آزر بتاتے ہیں، آزر نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد، آزر چاچا ہے، والد حضرت طارق ہے۔ اور یاد رکھو میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں روح المعانی کا، جلد ہے 2، صفحہ نمبر ہے 169۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس کو سن لو، پلے باندھ لو، تاکہ اس عقیدے کے اوپر کوئی اپنا اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی اس کے اندر لچک نہیں دکھا سکتے، بلکہ اٹل فیصلہ اہل سنت و جماعت کا کیا، لم ازل انقل من اسلاب طاہرین الی ارحام طاہرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آتا رہا۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے والد، کیونکہ حضور کے والد حضرت عبداللہ سے لے کے تا حضرت آدم تک سرکار کے تمام آباء و اجداد پاک ہیں، کوئی اس جد میں حضور سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کی نسل پاک میں، آپ کی خاص آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں، کوئی بت پرست نہیں، کوئی مشرک نہیں، کیوں یہ پاک ہستیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، 10واں پارہ اور 10واں رکوع، بے شک مشرک پلیت ہے، اور پلیت نبی کے خاندان میں خاص کر آباء و اجداد میں نہیں ہو سکتا، والدین میں ہو، چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے، یہ خاص رشتے ہیں، اور جو انسان کی اصل کہلاتی ہے، ان کے اوپر کبھی انبیاء کے مشرک اور پلیت ہو سکتا نہیں۔ بہت سارے حضرت طارق کو چھوڑ کے آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتاتے ہیں، اور وہ غلطی کے اوپر ہے کہ ایک کافر کو نبی کا باپ بنا دینا۔ آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کا باپ نمرود ہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فوراً ڈنڈا اٹھائیں گے، سوٹا اٹھائیں گے، لکڑی اٹھائیں گے، پتھر تیری ایسی تیسی کافر کو میرا باپ بنا۔ تو یاد رکھو کتنی بڑی بے ادبی اور جسارت کی جاتی ہے جب آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں غلطی ہے، اور حدیث کی روح سے کوئی کافر و مشرک حضور کے آباء و اجداد میں نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آپ نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولی تو ماحول کو ایسا گندا اور آلودہ پایا کفر کی آمیزش کے ساتھ، دیکھا پوری قوم ہی بت پرست ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور کیسے لوگ ہیں گندے کہ اپنے ہاتھوں سے یہ بت بناتے ہیں، لکڑی کے، پتھر کے، مختلف دھاتوں کے، اور پھر اس کے سامنے خود ہی سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں بڑے حیران ہوئے یہ کیسے احمق لوگ ہیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے قوم کو سمجھایا، کوشش کی، ان کے جوانی کی تحریک پہ قدم رکھ رہے تھے، اور انبیاء کو تو ایک تو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، رب کی طرف سے تعلیم دے کے وہ نور ہدایت اور علم کا نور دے کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ نبی گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نص قرآنی ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی فاسد ہو گیا۔ کون سا؟ جو کہتے ہیں نبی گمراہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، تدریس سن رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ میرا مسئلہ ہے، ان تک یہ پہنچا رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ انبیاء نہ تو دنیا سے پڑھتے ہیں کسی استاد کے پاس، نہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے شروع میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور لوگوں، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، پہلے میں نے رشد و ہدایت عطا کر دی ہے۔ دنیا میں آ کے رشد و ہدایت نہیں ملتی نبی کو، وہ دنیا میں آتا ہے تو رشد و ہدایت لے کر آتا ہے۔ تو یہ عقیدہ فاسد ہو گیا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو توبہ کرے اللہ سے، وہ غلطی کے اوپر ہے کہ انبیاء دنیا میں جب آتے ہیں تو ہدایت لے کے آتے ہیں۔ یہ تو ایک آیت ہے ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری ہے سنو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ بھی آیت ہے کہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وہ جو حق لے کے آیا، وہ جو حق لے کے آیا۔ تفسیر ابن عباس سے لمرادی حاضر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے شروع کے حصے سے مراد فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ہے، وصدق بھی، جس نے اس کی تصدیق کی۔ اس حصے سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، جس نے حضور کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہ متقین میں سے ہے۔ تو نہ نبی گمراہ ہوتا ہے، اور نبی کی تعلیمات سے اس کے خاص الخاص بھی ہدایت کے نور کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آپ استدلال کرتے ہیں عوام کے سامنے، قوم کے سامنے ایسی بات پیش کرتے ہیں تاکہ قوم جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے وہ ہدایت کی طرف چلی جائے۔ تو آپ نے اپنا ایک موقع پیش کیا۔ ہر آدمی موقع پیش کرتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، اور اختلاف بھی ہوتا ہے مسائل کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر۔ تو فرمایا کہ جب رات ہو گئی تو رات آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے، آسمان بھرا ہوا ہے ستاروں کا، بادل نہیں ہے، آسمان صاف اور شفاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 7واں پارہ 15واں رکوع ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ قوم کا ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ ستارے بھی خدا ہے، ستارے خدا ہے، اس میں مشتری ہے، اس میں زہرہ ہے، دیگر ستارے ہیں، عطارد ہے اور اسد ہے، اس طرح مختلف سیارے، مختلف بروج، مختلف ستارے، ان کا یہ نظریہ تھا یہ ستارے بھی خدا، جو سب سے زیادہ بلند ہوتا، سب سے زیادہ چمک ستارہ دیتا، اس کو کہتے یہ بڑا خدا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا، کہا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہاں تک کہ جب صبح آئی تو وہ ستارہ بھی چھپ گیا، موجود تو تھا اپنی جگہ پہ لیکن نگاہوں سے چھپ گیا۔ جب چھپ گیا فرمایا میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دوسری رات آئی، یہ لوگوں کو ایک مسئلہ بتا دیا کہ شاید لوگوں کا دل اس بات سے متنفر اور خدا کی طرف آ جائے۔ پھر آپ نے دوسری رات دوسرا مسئلہ پیش کیا، کیونکہ بندہ ہے نا، ایک دم تو سمجھتا نہیں ہے، تو پھر اس کو بار بار بتانا پڑتا ہے، کسی مثال دے کے کسی سے یہ رائے راست پہ آ جائے۔ دوسری رات ہوئی تو آپ نے پھر چاند کو دیکھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس استدلال کو بیان کیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جب رات ہو گئی اور چمکتا ہوا چاند دیکھا، فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ جب وہ چھپ گیا فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ کتنے مسئلے بیان کیے؟ دو،
صبح جب دن نکل آیا تو دن جب دیکھا 7واں پارہ 5واں رکوع، پھر آپ نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس کی ضیاءپاشیاں تو چاند سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فرمایا جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا، فرمایا اسے میرا رب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ شام ہوئی تو وہ بھی ڈوب گیا۔ جب وہ غروب ہو گیا فرمایا میری قوم میں تمہارے شرک سے تنگ آ گیا، بیزار ہو گیا ہوں، اور تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو، نکلو ان کا گمراہیوں سے۔ اور چاچا نے ایک دن کہا ابراہیم میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو ہمارے کتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہماری قوم کو تو گمراہ کہتا ہے، جبکہ ہم گمراہ نہیں ہیں اور ہم تو ہدایت کے اوپر ہیں، جبکہ واقعہ وہ حقیقت میں گمراہی کے اوپر۔ تو چاچا تھا اور چاچے نے پھر پرورش آگے کرنی تھی۔ چاچے نے کہا اور بیٹے تھے، کہا ابراہیم ادھر آؤ، کہا ہاں چاچا کیا بات ہے، کہا ایسا کرو کہ تو جانتا ہے تیرا چاچا بڑا بت پرست ہے، بت گھر بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور یہ نہ بت فروشی میں اپنا ثانی رکھتا ہے اور نہ بت گری میں اپنا ثانی رکھتا ہے، یعنی آزت جو بت بناتا تھا وہ ایسے بناتا تھا کہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے۔ کہا لے، دوسرے بیٹوں کو بھی دیے، صبح صبح دیا دیہڑی لگا کے آنی، تو ابراہیم علیہ السلام کو دیے جا بیٹا تو بیچ کے آ، اور کوئی چیز بیچ دیا تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تعریف کرنا اس کی، تعریف اچھی طرح کرنا۔ کہا چاچا فکر نہ کر، ایسی تعریف کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پیر لے کے چلے گئے، وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر۔ حضرت ابراہیم نے رسی گلے میں ڈال لی اور گھسیٹنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پانی کی ایک چھوٹی سی ڈگی آئی اور آپ نے اس کے اندر اسے دھکیل دیا، کہا لے مر پانی پی۔ اب قوم دیکھ رہی ہے سارا تماشا، پھر کھانا رکھا، لگ مر کھانا کھا۔ قوم کہنے لگی ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کھا پی نہیں سکتے۔ کہا افسوس ہے، نہ کھا پی سکے نہ تمہاری بات سن سکتے، یہ خدا کیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اوقا تیرے او وچ بازارے او سونا نبی ربانا او لے لو بت لے لو یارو او جس دوزخ دے وچ جانا۔ تو کسی نے خریدنا بھی تھا تو وہ بھی آپ کے اس رویے سے بزن ہوا اور آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ 16واں پارہ اور چھٹا رکوع۔ اے چاچا تو اس کی پرستش کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ تیرے کام آئے گا۔ آپ جیسے مڑے نا تھوڑا آگے پہنچے، مکان کے اوپر سے ایک عورت نے آواز دی، کہا ابراہیم ٹھہر کر، کیا بات ہے بھائی؟ کہا مجھے بھی ایک خدا دے دو۔ کہا کہ کیوں لے رہی ہو؟ پہلا خدا کدھر گیا؟ کہا رات چور آیا تھا وہ لے کے چلا گیا، خدا کو چوری کر کے لے گیا۔ کہا واہ واہ، یہ کیسا خدا ہے جو چوری ہو جاتا ہے؟ یہ عجیب خدا رکھے ہیں، آٹے کے خدا بنا لیتے ہیں میٹھا ڈال کے پکا کے، جب بھوک لگی تو خدا کی ٹانگ توڑ دی، وہ کھا گئے، کبھی سر کھا گئے اور کبھی ہاتھ توڑ کے کھا گئے۔ عجیب معاملہ تھا ان لوگوں کا کہ جب یہ کفار جاتے سمروں کو اس طرح یہ بتوں کی طرح روٹیاں بنا کے میٹھا ڈال کے، جیسے میٹھی روٹی بارش ہو نا تو آپ کی اماں پکاتی ہے نا وہ میٹھے پراٹھے، تو یہ میٹھی روٹیاں بنا کے لے جاتے اور جب بھوک لگتی تو خدا کو کھا لیتے۔ احمق لوگ تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب موقع ہے۔ آپ نے اس کو تعلیم دی، خدا تو ایسا ہونا چاہیے جب تم مصیبت میں ہو تو تیری اعانت کرے، جب تو اسے پکارے تو تیری مدد کرے اور تیرے دل کی تسلی ہو۔ کہا ایسا خدا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ایسا خدا ابراہیم کا خدا، ابراہیم کا خدا۔ آپ نے اس کو تعلیم دی، اللہ نے اس کا دل کھول دیا، شرح صدر ہوا۔ کہا پھر خدا کے لیے تو اچھا تحفہ ہونا چاہیے، نمرود خدا ہے اس کے لیے وہ لوگ اچھے تحفے۔ کہا نہیں، میرا رب ان تحفے دینے سے پاک ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پڑھا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعات ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس معاشرے کو بتوں کی بندگی سے پاک کیا، بتوں کو توڑا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، نبوت و رسالت کا درس دیا اور گندے ماحول کو صاف کرنے لگے۔ فرمایا کہ پوری قوم، خاندان اور علاقے والے سارے مخالف ہو گئے۔ یہ مثال غلط دیتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے طرح کو گندا کرتی، میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ تو تمہاری مثالیں ہیں، قرآن حدیث کی مثال تھوڑی ہے۔ نہیں، اگر ایک مرد حق ہو تو پورے معاشرے کو صحیح بھی کر سکتا، حق کا پیغام دے کر، ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر اور کفر کی تاریکی سے نکال کر خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور عرب کا وہ جغرافیہ دیکھیں، مکہ و مدینہ دیکھیں، ایران کی اس وقت کیا حالت تھی، یورپ کنٹریاں کیسے تھی، مغربی دنیا کیسی تھی، مشرقی کیسی تھی۔ حضور علیہ السلام نے وہ دلائی اور حکمت سے کام کیا ہے۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ منتشر تھے جو انہیں یکجا کیا، منتشر جو تھے انہیں یکجا کیا، رحمت عالم کے ایک پیغام نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر پاک کرنے کی بدولت ہم سب کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے۔ قربانی کے مسائل ہیں، قربانی جو ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا تجارت کا اتنا مال یا اس کے پاس کم سے کم 61,110 روپے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی قرض لے کے بھی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن قرض پہلے ادا کر لینا چاہیے۔ ہم اپنے خرچوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے تو بڑا ایشو بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کی محبت میں تو تن من سب کچھ لوٹانا چاہیے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن جب بھی وہ دن آتے تھے اچھا خاصا بیل لے کے آ جاتے تھے۔ کہا جی کچھ بھی ہو قربانی میں نے کرنی ہے، اس نیت سے کہ یار دنیا کے لیے کرتے رب کے لیے کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ قربانیاں کل قیامت کے دن قبروں کے اوپر برات بن کے آ جائے گی۔ تو اس شخص کی نیت کو میں نے دیکھا، سالہ سال اس کو دیکھا، تقریباً 10 سال۔ اب الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے بیٹوں کو مالدار کر دیا اور اچھی پوسٹوں کے اوپر ہے اور بیل لاتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی ناداری کے اندر، تو کم سے کم سوچو وچار کیا کرو، یہ اس کے اوپر غور و فکر کیا کرو اور قربانی کرنی چاہیے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، ہر بال کی وجہ ایک نیکی ہے اور خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا، اللہ صاحب قربانی کی بخشش کر دیتا۔ تو اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، بکرا بکری 1 سال، دمبا 1 سال۔ اگر بھیڑ کا بچہ موٹا تازہ فروا ہو دیکھنے میں، 6 مہینے کا دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔